فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، تعریف، توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار پانی کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیا سال اور چند اہم امور. آج عیسوی کیلنڈر کے آخری مہینے کی 29 تاریخ ہے. 2 دن کے بعد نیا عیسوی کیلنڈر اور سال شروع ہو جائے گا اور یہی کیلنڈر ہمارے یہاں شادی بیاہ، کام کاج، لین دین، خرید و فروخت، اسکول، کالج اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے.
یوں تو دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہیں، مگر ہمارے ہاں عموماً یہی انگریزی یعنی عیسوی کیلنڈر عموماً اور اسلامی کیلنڈر بطور نام کے استعمال ہو رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے اسی عیسوی اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے چل رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور اسلامی کیلنڈر سال مہینے یہ صرف بطور نام کے چند چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ گزشتہ کچھ صدیوں میں دیکھتے ہی دیکھتے اسے رائج کیا گیا، اور اس کیلنڈر کی پہلے مہینے کی تاریخ یعنی پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر ہے، اور اس دسمبر کی 31 تاریخ کو نئے سال کے سیلیبریشن کی تقریبات منعقد کرنا یہ اب مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ایک زندہ قوم کے لیے اس کی تاریخ اور سال کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قدیم زمانے سے اکثر اقوام کے پاس ان کی تاریخ اور ان کے کیلنڈر ہوا کرتے تھے جس سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور بعض لوگ مشہور واقعات سے اپنے کیلنڈر اور اپنی تاریخ متعین کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اپنے بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج اور زوال سے اپنی تاریخ اور اپنے کیلنڈر متعین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہود نے بیت المقدس کی ویرانی سے اپنی تاریخ متعین کی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی تاریخ بنائی، اور عرب کے لوگوں نے واقعے فیل سے اپنی تاریخ مقرر فرمائی، یعنی کہ جب ابرہا نے بیت اللہ کو ڈھانے کا قصد اور ارادے سے نکلا، اسی واقعے سے عرب کے لوگوں نے دور جاہلیت کی تاریخ متعین کی۔ اسی لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا تذکرہ سنیں گے تو کہیں گے کہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے، یہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں ہے۔ جب بھی ہم اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت سنتے ہیں، جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش عام الفیل سے 50 دن 50 سال وغیرہ پہلے ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے یعنی عرب کے لوگوں نے دور جاہلیت کی تاریخ عام الفیل یعنی واقعے فیل سے متعین کی، اور اسلام میں سن ہجری استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے ہجرت کی عظیم یادگار سے وابستہ ہے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رائج کیا۔ یہ کیلنڈروں کی اور سالوں کی یہ تاریخ ہے کہ بعض لوگ اپنے بادشاہوں کی بادشاہت کے زوال کی وجہ سے اپنی تاریخ متعین کرتے تھے، لیکن اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر کو بنایا۔ تو ہر سال کے آغاز پر اور نئے سال کے سورج روشن ہونے پر انفرادی اور جماعتی سطح پر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ ہم اپنے ماضی کا جائزہ لے کر اپنے حال کی اصلاح کر سکیں، اور صحیح منہج کے مطابق گویا کہ اپنے آنے والی زندگی آنے والے سال کے اصلاح کر کے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کر سکیں۔ میرے بھائیو، یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اور یہ پرانا سال جو گزر گیا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے، اور اللہ کی حکمت ہی کے تحت یہ سالوں کا آنا جانا ہے۔ یہ سالوں کا آنا جانا، مہینوں کا اور دنوں کا الٹنا پلٹنا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر نئے سال کے موقع پر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے نفس کی اصلاح کر کے، اپنے محاسبے کی اصلاح کر کے، محاسبہ کر کے اپنے نئے سال کی تعمیر اور ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اب ہم یہ جان لیں کہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذات کو گناہوں سے پاک کرنا، اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔
اور یہ دو امور پر مشتمل ہے. پہلا یہ کہ آدمی اپنے ذات کو گناہوں سے پاک کرے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کے بعد اپنی زندگی میں نیکیوں کو پروان چڑھائے. یہی تزکیہ نفس ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے ذات کو گناہوں سے پاک کر کے نیک اعمال کو پروان چڑھائے. میرے بھائیو، تزکیہ نفس بظاہر دیکھنے میں ایک سادہ عمل لگتا ہے، ایک سادہ عمل لگتا ہے، لیکن عملی میدان میں یہ انتہائی مشکل کام ہے. لیکن شریعت کو یہی مقصود ہے، اور اسی عمل کو انجام دینے کی صورت میں گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے گا. اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو جنت ملے گی اسی تزکیہ نفس کی بنیاد پر. اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے تزکیہ نفس کو موضوع بحث بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ رب العالمین کے وہ سدا بہار باغات جس میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ کن کے لیے ہوگا؟ وذالک جزاء من تزکا، یہ ان کے لیے ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ایک انسان جب اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کی شہریت اور جنت کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کا لازمی حصول اور ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقد خاب من دساہا، اور وہ انسان نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا. پتہ یہ چلا کہ ایک انسان اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس تزکیہ نفس کی وجہ سے اسے اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیوں، ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے حضور میں گناہوں کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور اس کے گناہ کم ہیں، تب بھی اللہ رب العالمین تزکیہ نفس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 20% نیکی ہے اور اس کے پاس 15% گناہ ہے نا. تو اب اصول تو یہ ہے کہ بھائی 20% جو آپ کے پاس نیکی ہے اس نیکی کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. لیکن جو 15% گناہ ہے اس کے اصول یہی ہے کہ 15% گناہ کی آپ کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ نے تزکیہ نفس کیا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین آپ کے وہ 15% گناہ کو معاف فرما کر اس 20% نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ تزکیہ نفس کا فائدہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں اور اپنے نفس کو گناہ اور نیکی سے آلودہ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو پاک کرنے سے انکار کر دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ومن تذکر وجاءکم النذیر، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دی ہے کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے لیکن تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کا ڈر اختیار نہیں کیا، اسی لیے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 1 سال گزر گیا ہے، ہمیں اپنے اس 1 سال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کیا کمیاں ہوئی ہیں، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ ہم نے 1 سال میں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے یا نہیں، ہم نے اس پورے سال میں کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عادی بنایا ہے یا نہیں، اس 1 سال میں پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے زیادہ عبادت کی یا نہیں. ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ایسا ہے اور اس میں ہمارے محاسبے اور حساب میں فائدہ ہے تب تو یہ ہمارے لیے مفید ہے، ورنہ ایسے ہزاروں سال گزر جائیں گے اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کی سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے یہ 2023 جو گزارا ہے اس پورے سال کا حساب کرے اور دیکھیں کہ ہم نے کتنی کمی کی ہے، کتنی کوتاہی کی ہے، کتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں، کتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں اور ہم نے کتنے اپنے اعضاء اور جوارح سے کتنے گناہوں کا کام کیا ہے. اس
उसका मुहासबा करके आने वाले 2024 में आदमी अपनी इस्लाह करे, इन गुनाहों से बचने की कोशिश करे, इन इबादतों को अंजाम देने की कोशिश करे। पहला काम हमको यही करना है कि हम अपने नफ्स का तस्किया करें, हम अपने आप का मुहासबा करें और आने वाले साल को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, हमारा पहला काम। दूसरा काम ये है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। ये जो दुनिया की जिंदगी, माल और असबाब, ये सब आरजी और फानी है। हर इंसान अपनी मुकर्ररा मुद्दत गुजार कर उसे आखिरत की तरफ कूच करना है। और हमारा अकीदा और ईमान है कि मौत बरहक है, हमारा अकीदा और ईमान है कि मौत बरहक है। इस अकीदे और ईमान के बावजूद अगर हम दुनिया की जिंदगी गोया कि ऐसी गुजार रहे हैं, सुस्ती और काहिली से गुजार रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है। मेरे भाइयों, एक चीज याद रखें, ये जो अल्लाह ने वक्त दिया है ना, दुनिया की जिंदगी दी है, ये बड़ी कीमती चीज है, ये बड़ी कीमती चीज है। आप देखिए कि दुनिया की हमारी कोई कीमती चीज, कोई कीमती सरमाया अगर गुम हो जाए, खो जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें जिंदगी में कहीं ना कहीं दोबारा वो चीज मिल जाएगी, है ना। और होता भी ऐसा है कि जो चीज हमारी गुम जाती है, जिंदगी में कभी ना कभी पलट कर वापस मिल जाती है। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है कि जो गुजर गया है, हम उसे पैसे देकर भी खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। इसीलिए एक इंसान को चाहिए कि जो अल्लाह ने वक्त दिया है, जिंदगी दी है, ये साल, ये महीने, ये दिन और रात दिए हैं, इसकी कद्र करके हमें इसका एहसास करना चाहिए और नेक अमाल करनी चाहिए। और हमारा अकीदा और ईमान ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो दुनिया की जिंदगी दी है, ये हमें आखिरत की खेती करने के लिए दी है। ये हमारी दुनिया की जिंदगी आखिरत की खेती की मानंद है। हम जैसा बोएंगे दुनिया में, वैसे ही कल कयामत के दिन और आखिरत में काटेंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में नेकियां बोएंगे, नेकियों को सर्व करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, तो कल कयामत के दिन हमें उसका अच्छा बदला मिलेगा। हम अच्छी खेती और अच्छी फसल काटेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया और कहा कि कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से कहेगा कि खाओ और पियो, मजे से खाओ। क्यों? कुलू वशरबू बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुमने दुनिया की जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, अच्छे अमाल करके भेजे हैं, उसी के बदले में आज जन्नत में तुम मजे से खाओ और पियो। तो ये दुनिया की जिंदगी हमें खेती करने के लिए अल्लाह ताला ने दी है। हम जैसा बोएंगे, कल कयामत के दिन हमें वैसे ही काटना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग इस दुनिया की जिंदगी की कद्र नहीं करते हैं और ऐसी लायानी चीजों में अपने वक्त और अय्याम, महीने और साल को गुजार देते हैं, उनके लिए कयामत के दिन अफसोस होगा और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जन्नत से महरूम हो जाएंगे और उनके पास निदामत की सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्नल लदीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समन कलीलन उलाइका ला खलाक लहुम, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहद को और अपनी कसमों को थोड़ी सी कीमत में बेच देते हैं, उलाइका ला खलाक लहुम, वो ऐसे लोग हैं कि जिनका कयामत में कोई हिस्सा नहीं है, उनका कयामत के दिन कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आदमी कोशिश करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अपनी इस्लाह करने की तौफीक भी दे। तो दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें अपने वक्त की, अपनी जिंदगी की, अपने साल की कद्र करनी चाहिए और नेक अमाल के जरिए से अपनी उखरवी जिंदगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कयामत कायम हो जाए और किसी के हाथ में एक पौधा हो और उसके पास इतनी मोहलत हो कि वो हिसाब किताब देने के लिए खड़ा होने से पहले उस पौधे को लगा सकता है, तो उसको चाहिए कि उस पौधे को लगा ले। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुत्तबईन को, अपने उम्मत को किस कदर अपने वक्त की अहमियत और नेकियों की तरफ रग़बत दिलाई है। कहा कि कयामत कायम हो जाए, नफ्सा नफ्सी का आलम हो, एक दूसरे लोग भाग रहे हो, ऐसी हालत में भी अगर तुम्हें नेकियां कमाने का मौका हो और तुम उसकी ताकत रखते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम नेकियां कमा लो। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ये दिन और रात अमल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दिन और रात अमल कर रहे हैं। फ़अमल फ़ीहिमा, तुम भी इनमें अमल करो। यानी दिन निकल रहा है, रात निकल रही, दोपहर हो रहा है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, दिन गुजर रहा, हफ्ते, महीने, दिन, साल सब गुजर रहे, सब अपना काम कर रहे हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि फ़अमल फ़ीहिमा, तुम भी इनमें अपना काम
کیا کرو، یعنی اللہ کی عبادتیں کیا کرو۔ اسی طرح سے تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1923 میں جو لوگ دنیا میں موجود تھے آج شاید ہی کوئی دنیا میں موجود ہوگا، ہے نا؟ تو ایسی ہی 2123 میں شاید ہی جو مسجد میں بیٹھے ہم میں سے کوئی موجود ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہاں آنا جانا لگا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے۔ جو ہمارے گھر ہے وہ ہمارے باپ داداؤں نے بنایا تھا، آج وہ مدفون ہے، آج ہم رہ رہے ہیں، کل ہم مدفون ہوں گے، ہماری آنے والی اولاد اور نسلیں وہاں رہیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے اور اس کا احساس کریں۔ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے رشتے دار بھائی بہن قبرستان میں مدفون ہو گئے ہیں، ان کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے مہلت نہیں دی، وہ چلے گئے، اللہ نے بھی ہمیں مہلت دی، ابھی ہماری زندگی کا حصہ باقی رکھا ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ لیکن 25-50 سال بعد ہم سب مسجد والے عموماً الا ماشاءاللہ اگر کسی کو اللہ نے حیات لمبی دے دی ورنہ سب چلے جائیں گے، تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال، جو ہم نے اپنی زندگی کی قدر کی ہوگی، جو ہم نے اس کو غنیمت سمجھا ہوگا، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا ہوگا، ہمارے پاس یہی سب رہ جائے گا۔ ورنہ ہمارے سارے بنائے ہوئے پیسے پراپرٹی میں سب ہماری اولاد اور آنے والی نسلیں رہیں گی، صرف ہمارا نام عید بقرہ عید اور تذکروں میں رہ جائے گا۔ فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان کی عقل مندی یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنی زندگی کی قدر کرے کہ اللہ نے بھی ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے بھی ہماری زندگی برقرار رکھی ہے۔ وہ نہ ہو کہ یہ سال گزرتے گزرتے ہمارا ہی گزر ہو جائے اور ہم ہی اس دنیا سے چلے جائیں، پھر ہمیں صرف افسوس اور ندامت کا احساس کرنا پڑے۔ اسی لیے آدمی کی عقل مندی یہی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کرے، جو اللہ نے زندگی دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اللہ اس کے رسول کی بات مانے، اللہ اس کے رسول کے راضی کرنے والے اعمال کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کو گزار کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں کوچ کر جائے۔ یہ تیسرا کام انسان کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ سال 2 ہی دن میں گزرنے والا ہے نا؟ اس کے بعد پھر ایک نیا سال آ جائے گا، پھر ایک نیا سال آئے گا، ایسی آتے آتے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ لیکن ایک انسان کو چاہیے، چاہے مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھے، اپنی آخرت کی زندگی کو نہ بھولے۔ اس لیے کہ جب آدمی آخرت کو یاد رکھتا ہے تو اسے دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، جنت کے لیے تیاری کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک انسان آخرت یاد رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی مسافر ہے یا راستہ چلنے والا۔ ایک مسافر جب 3-4 دن کا سفر کرتا ہے تو وہ سیٹ نہیں دیکھتا ہے، وہ سفر کی تکلیف نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ بس منزل پہنچنا ہے۔ تو ایک مسافر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پریشانی ہے، تکلیف ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ اور اس کی منزل اور اس کا مقصد اخروی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر رکھ کر فرمائی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب شام صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، بلکہ اپنی اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ایک انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے کہ مومنوں میں سب سے بہتر مومن کون، یعنی سب سے بہتر مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنہم خلقا، کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھا اخلاق والا سب سے بہتر مومن ہے۔ تو اس انصاری صحابی نے پھر پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر مومن تو ہم نے جان لیا، سب سے چالاک عقل مند مومن کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے چالاک اور عقل مند مومن وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اپنی موت کو یاد کرے، یہ سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار مومن ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو اگر چالاک اور ہوشیار مومن بننا ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرے،
اپنی موت کو یاد رکھے اور اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کما کر اپنی آخرت کو سنوارے. ورنہ چالاک تو بہت سارے ہیں. آدمی ایک دوسرے کو بات بتانے میں اور بنانے میں، سنوارنے میں، رجھانے میں، لبھانے میں ایک سے ایک آدمی آپ کو دنیا میں ملیں گے، لیکن چالاک اور ہوشیار انسان اللہ کے نبی اور شریعت کے بتائے مطابق وہی ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے. ورنہ دنیا کے فکر میں چالاکی تو بہت سے ہیں، لیکن حقیقی چالاک وہی ہے جو اخروی زندگی کی فکر کرتا ہو اور اس کی کوشش کرتا ہو. اسی لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. پھر بھائیو، نئے سال، اس تعلق سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں چند باتیں یہ بھی جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم ہی ہیں جو لوگوں کے درمیان دلوں کو الٹتے اور پلٹتے ہیں. پتہ چلا دن رات ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا. اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے جو موت اور زندگی کو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین دوسری آیت میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، 31 دسمبر کی جب رات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یا مالدار لوگ بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، ہے نا، شراب پیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اس ایک رات کے لیے اتنی تیاری ہوتی ہے اور اس ایک دن کے لیے کوئی تیاری، کوئی انتظام نہیں ہے جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ 50,000 سنہ، کہ جس دن وہ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. آدمی ایک رات کی پارٹی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور اس ایک دن کی تیاری کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس دن کی تیاری اور فکر کرنی چاہیے. آج جب 31 دسمبر کی رات آتی ہے تو گویا کہ یہ جو 31 کا سیلیبریشن کا جو تقریب ہے یہ گویا کہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا. مختلف شہروں کو قمقمے اور لائٹوں سے سجانا اور 12 بجنے کا انتظار کرنا اور دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا، یہ سارے کے سارے خرافات کام ہیں اور آج بہت سارے مسلمان اس کے شکار ہیں اور وہ خود 31 دسمبر کی رات کا انتظار کرتے ہیں اور بہت ساری برائیاں، شراب، کیک اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کی زندگی کا 1 سال گزر گیا تو گویا کہ اس کی زندگی 60 سال کی تھی تو گویا کہ اس کی زندگی کا 1 سال گزر گیا. اور یہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے اور نعمت کے ضائع ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا ہے بلکہ افسوس اور احساس کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کرو گے. کیا کرو گے؟ یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کرو گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم قدم بقدم ان کے نقشے قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ اور بل میں داخل ہوں گے تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. تم یہ نہیں دیکھو گے کہ میرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. اور آج وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش آ رہی ہے جو پیشی کوئی آپ نے کی تھی. آج بہت سارے مسلمان بھی اس گمراہی کے اور اس خرافات کے شکار ہیں اور مسلمان بھی بہت سارے فضول کام اس رات کو بے حیائی کے بھی کرتے ہیں جو پورے سال انجام نہیں دیا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق